السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ شکر۔ لاسٹ ہم نے سیشن میں بات کی تھی کہ بیعت کیا ہے، اس پہ آپ نے بڑا اچھا بریفلی جو ہے بتایا تھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بیعت کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کیسے لی جاتی ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنے موضوع کا افتتاح کروں گا کہ پھر صبح ہوگی اندھیرے نہیں رکنے والے، اور ان اندھیروں سے اجالے ہیں نکلنے والے، پھر صبح ہوگی۔ یہ شعر میں کبھی بہت پہلے آج سے 40-45 سال پڑھا کرتا تھا، اور حالات جب بھی وگرگوں تھے، لیکن آج اس سے بھی بدتر ہے، لہذا وہ شعر کبھی کبھی لبوں پہ آتا ہے اور حالات کے پیش نظر اس کو میں دہراتا بھی ہوں۔ لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، اچھے بھلے لوگ جو مسلمان ہیں اور ہر چیزیں جو ہے شرعی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں آ کے ان کو فرسٹریشن اور نہ مایوسی کا شکار ہیں، انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ علماء، اہل منبر اور دوسرے جو لوگ ہیں علم والے، وہ بھی ان کو کوئی پراپر رہنمائی نہیں کر رہے۔ تو یہ فرسٹریشن ہے، یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہر طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور خاص کر جوان نسل، وہ پھر ان کو بھٹکنے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جیسے ہم بیعت کے سلسلے پر بیعت کر رہے تھے، اور میں نے جیسے اس کا پس منظر بھی بتایا تھا کہ پس منظر یہ تھا کہ جب لوگ، حکومتیں اور امراء اس کی حکومت کی اور بادشاہت کی کشمکش میں اور جد و جہد میں اور اقتدار میں رہنے کے لیے جو ظلم و زیادتی روا رکھی گئی، تو اس سے عوام بدحال ہو گئے، نا امید ہو گئے، اور اس کے بعد جو اولیاء اللہ کو بھی وہاں وہ انہوں نے جگہ نہیں دی بالکل، یعنی اتنا عرصہ حیات تنگ کر دیا کہ وہ پھر ویرانوں میں چلے گا، اور اس کے بعد وہاں انہوں نے خانقاہیں قائم کی۔ آج پھر دور ہے، یہاں کوئی حق پرست جو بھی بات کرتا ہے اس کو آج بھی قید و بند کی سہولتیں اٹھانی پڑتی ہیں، حکومت وقت کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اور بھی جو ادارے ہیں دوسرے ان کے خلاف، جو بھی بات کرتا ہے، سچ بات اٹھاتا ہے، ان کو قید و بند کی سہولتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جبکہ ہمارا جو ملک ہے ظاہری طور پہ جو نام ہے اس کو ہم اسلامی جمہوری مملکت کہتے ہیں، اور دکھ اسی بات کا ہے کہ ہم اسلام اور جمہوریت دونوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں نہ تو جمہوریت ہے اور نہ اسلام ہے۔ لہذا اس دور پرفتن میں اب ضرورت ہے کہ ہم وہ بیعت کا جو موضوع ہے اس کو ڈسکس کریں، اور لوگ اچھے لوگوں کو تلاش کریں، اولیاء اللہ کو تلاش کریں، نفوس قدسیہ کو تلاش کریں، آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کا ایک اذن ہے، اور جو اولیاء اللہ نے کی کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک غوث، 40 کتب، 400 ابدال اور 4000 ولی ہر دور میں زندہ ہوتے ہیں، اور جب کوئی بھی ولی، کوئی بھی جو اس عہدے کا آدمی اللہ کی طرف پردہ کرتا ہے، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تصوف کی یہ بڑی بنیاد ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ اپنے نفوس کو پاک اور دین کی حقیقت سے، یعنی اس شریعت سے آگے جا کے ہم اس کی حقیقت پہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں طریقت کی طرف آنا پڑتا ہے، صوفیہ اور اولیاء اللہ کی زندگی اور ان کے جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس لیے جو میں نے بنیادی سوال تم نے کیا تھا کہ یہ کیسے ہوتی ہے بیعت، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں، کن چیزوں کا عہد کرتے ہیں بنیادی طور پہ۔ آج بھی جو اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحیح پیر عظام جو بیعت لیتے ہیں، ان کی بیعت شریعت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، سچ بولنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، تمام شرعی حقوق تمام لوگوں کے جو تم پر واجب ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور اس کے آخر میں وہ ان کو ذکر کے لیے مراقبے کا کہتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد یا کبھی بھی جب آپ
فارغ اوقات میں بیٹھے تو اپنے دل آنکھوں کو بند کر کے منہ اور سانس جو ہے وہ دل کی طرف کر کے لے اور اللہ کا ذکر کرے اور اپنے مرشد کو یاد رکھے۔ یہاں پر ایک کویسچن میں کرنا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ جو ایک طریقہ تمام جتنے بھی، کیونکہ بہت سارے سلسلے ہیں تو ہر ایک میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے، یہی جو ہے پروسیجر ہوتا ہے، وہ جو مراقبہ ہر ایک بیت میں جو ہے ہر ایک جو دیا جاتا ہے اس میں ہر ایک سلسلے میں بیت مراقبے کا جو ہے یہ موجود ہے۔ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ بات یہ ہے کہ جو مراقبہ ہے بنیادی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جسے ذکر خفی کہا جاتا ہے کہ دل میں ذکر کرنا ہے آپ نے اللہ کا، زبان سے نہیں بلکہ دل اللہ کا ہے سانس کے ساتھ۔ لیکن یہ نقشبندیہ سلسلے میں زیادہ رائج ہے، لیکن دوسرے سلسلوں میں بھی ذکر ہے لیکن وہ اخفا ہے، یعنی اس میں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہ کا ذکر، اللہ اللہ یا لا الہ یا اور بھی جو اللہ کی وہ صفت ہے نا اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ دوسرے سلسلے جیسا چشتیہ، قادریہ اور دوسرے جو ہیں اس میں یہ اونچا ذکر کا بھی ذکر ہے اور وہ بھی جائز ہے، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے۔ لیکن نقشبندی سلسلے کے یہ اس لیے اس پہ زور دیتے ہیں جسے میں کہتا ہوں خفی ذکر، ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہمارا دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے، مراقبے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جب خاموشی میں سانس کے ساتھ اوپر نیچے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سانس اندر جاتا ہے دل کی طرف تو تب بھی اللہ کہتے ہیں اور وہ دل اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، جب اوپر کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ کہتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا دل جو ہوتا ہے نا، جو دھڑکنا اس کا، وہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے اللہ کہنے کی۔ آپ بے دھیانی میں بھی بیٹھے ہیں نا، جسے ہم وہ اپنی تصوف کی سینس میں قلب کا جاری ہونا ہوتا ہے، وہ ایک ٹائم آتا ہے ایک جب اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم ہوتی ہے اس کے مرشد کی، تو اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت دل اس کا اللہ اللہ کہتا رہتا ہے۔ اور اس پہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے جو میرے دادا پیر و مرشد تھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو زبان سے اللہ کہنا ہے وہ ایک مرتبہ اللہ کہنا ہے، لیکن جب انسان کا دل اللہ کہتا ہے تو وہ 3,65,00,000 مرتبہ اللہ کہنے کے برابر ہے۔ اس کی انہوں نے اس طرح کی تھی کہ جب اللہ دل کہے گا تو وہ جو خون ایک ایک باریک نس میں جائے گا، جو 3,65,00,000 ہے، تو وہ تمام نسیں اللہ کہیں گی۔ اس لیے جو زبان سے اللہ کہنا اور دل سے اللہ کہنا یہ برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے نزدیک وہ بہت افضل ہے ذکر خفی جسے کہتے ہیں، جب دل جاری ہو جاتا ہے۔ اور دل جب جاری سب کا نہیں اتنی جلدی ہوتا، ابھی تو یہ ایک مریدان کو وہ سبق دیتے ہیں کہ اس طرح کرتے رہو گے تو آخر کار تمہارے دل میں اللہ کا یقین اور اللہ کا ذکر واسق ہو جائے گا، یعنی آپ کو پھر دنیا بہکا نہیں سکے گی، آپ کے اندر یقین کی کیفیت آہستہ آہستہ پیدا ہو جائے گی کہ تمام چیزیں کائنات میں جو ہیں میرے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، موجودات وہ سب میرے اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، رزق، زندگی، موت، سب کچھ میرے اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اس میرے خیال میں ہم جو ہمارا یہ ہے مجلس، اس میں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں میں تھوڑا سا ایک کویسچن اور کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے بتایا کہ تمام جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب میں اپنا طریقہ کار ہے۔ اچھا، آج کے دور میں کس طرح سے آپ ولی کامل کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اور جسے کہتے ہیں نا کہ سلسلہ جب کسی عام بندے نے کسی سلسلے کو جوائن کرنا ہو، وہ چاہتا ہو اپنی اصلاح کرنا، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ جب کسی سلسلے کو لیتے ہیں اور اسے جوائن کرتے ہیں تو وہ آپ کی اصلاح کرنے کے ہی مترادف ہوتا ہے نا، کہ آپ ان سے جو ہے جب آپ ان سے بیعت لیتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا۔ تو آج کے دور میں کس طرح سے پیر کامل کو یا ایسے انسان کو چنا جا سکتا ہے، کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں۔ پہلی بات تو آپ نے ابھی یہ کہا کہ فرق ہے، کہیں فرق نہیں ہے سوائے ایک ذکر کے، جو میں نے ابھی آخر میں کہا تھا کہ ذکر کی وہ بھی تلقین کرتے، لیکن اس میں وہ اجازت ہے خفی بھی کر لو اور یا کرو، لیکن نقشبندیہ سلسلہ میں خفی کا ہی صرف ذکر ہے یا اسی کی وہ اجازت دیتے ہیں، اور جب وہ کرتے ہیں مراقبہ تو اس وقت اللہ دل سے کہتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے دل کی طرف وہ اپنا ایک سانس لیتے ہیں اور پر کرتے ہیں۔ اتنا ڈفرینس ہے، ورنہ ذکر تو سب کو ہے اور باقی ساری چیزیں بالکل اسی طرح ہیں، یعنی جو ہدایات ہے نا، یعنی خیر کے لیے جو اسلام کی بنیاد ہے اس کی خیر، اور اس کے بعد خلق خدا کے لیے جو بھی تم اچھائی اور خیر کر سکتے ہو جو اسلام کی بنیاد ہے،
تو وہ آپ کرتے رہیں تو اس کا آہستہ آہستہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ بدی سے دور ہوتے جائیں گے اور اس طرح ہو جائیں گے۔ اور ابھی آپ نے اگلی بات جو کہی کہ پیر یا کسی اپنے مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا جائے، دیکھیں یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ اس میں کوئی کسی کو کہنے سے نہیں کہیں ہوتا، اس کے لیے ایک جدوجہد ہے۔ جب آپ کا دل راغب ہو نا کہ اللہ کی طرف، کہ میں اللہ کو جاننا چاہتا ہوں، اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کوئی ولی کامل ملا دے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، دل کی خواہش میرے اللہ نے پیدا اگر کر دی ہے تو پھر کامل مل بھی جائے گا۔ اور اگر آپ دنیا کے لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ پھر بازاروں بہت سارے پیر ہیں جو آپ کو بہت سارے نسخے بھی بتائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ اتنی نیاز دو اور یہ کرو، وہ نہیں، بس جو دل کو سیدھا کر دینا۔ جو اصل بات یہ کہ جو کامل مرشد آپ کے دل کو سیدھا کر دے، اللہ کی راہ پہ لگا دے، وہ کامل ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے پورا اسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس میں بند کر دیا کوزے میں تمام چیزوں کو، سمندر کو، بالکل، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے میری کوشش ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے سوال جنہیں بیت کا نہیں پتا تھا، جو چاہتے ہیں کہ وہ جاننا چاہیں، تو ان کے لیے یہ بیٹھک تھی۔ بہت شکریہ۔ بڑے اس میں نہیں، یہ میں نے ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ تو اتنا لینتھی ہے، اس میں تو میں نے ابھی بنیاد سے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ہے، اور اس کے اوپر جب ہم ڈیٹیل میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کو جاننا چاہیں گے کہ اس سے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ کافی لمبا کام ہے۔ اور پھر اس میں ہم سابقہ تمام جو اولیاء گزرے ہیں 1350 سال میں، ان کو بھی ڈسکس کریں گے باری باری، تاکہ یہ ہم کچھ سمجھ سکیں اس کی پوری ڈیٹیل اگر کو۔ آپ لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی کویسچن جن کے ذہنوں میں آئے اس حوالے سے، بالکل میسج میں کمنٹ سیکشن جو ہے اس میں آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، اس کو بھی جو ہے ڈسکس کیا جائے گا، وہ بھی پوچھا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تعصب قیامت تک قائم رکھے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ